بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ دوستان محترم، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی۔ یہ ہماری دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے یہی آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ بیان کیا۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے لوگو، حساب کا وقت آن پہنچا ہے لیکن تم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور میری اطاعت سے منہ پھیرے ہوئے۔ یہ ہمارا جو بیان ہے وہ آخرت سے غافل انسان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے۔ ہمارا جو پہلا بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ ہم نے اس دنیا میں، یہ جو دنیا ہے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اس کا اصل نام ہے پردیس۔ اس کے تمام قواعد اور ضوابط، قانون، دستور خالق کی کائنات کی طرف سے جاری کیے جا چکے ہیں۔ جو انسان زندگی کے ہر دورانیے میں اس پردیس کے نئے موڑ پر ہر آنے والے وقت میں ان قوانین الہی کی پاسداری کرتا ہے، وہ اپنے آبائی وطن لوٹنے کے بعد خوشحال رہے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اس دیش میں، جس کا نام پردیس ہے، اس میں اچھے کام کریں گے، اچھے عمل کریں گے، وہ عمل کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک پہنچائے اور ہمیں حکم دیا کہ یہ رب کا یہ پیغام ہے، تو پھر ہم جب اپنے اصلی وطن کی طرف جائیں گے وہاں پر ہمیں آسائش ملے گی، ہمیں خوشیاں ملیں گی، اور جو لوگ غافل رہیں گے وہ لوگ قبر و حشر اور حساب و کتاب کے مراحل میں بھی بڑی تکلیفوں اور دشواریوں کا سامنا کریں گے۔ غافل انسان جو ہے اس کے لیے چونکہ بے خبری ہے، اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین۔ اے لوگوں، جب تم عذاب کو دیکھو گے تو تمنا کریں گے کہ اے کاش، اے اللہ، ہمیں واپس اسی دنیا میں بھیج دے۔ یاد رکھو میرے دوستو، وہ جب دنیا شروع ہوگی تو اس میں واپسی کا معاملہ بالکل بند ہے۔ اللہ کے ساتھ آرزو کرے گا بندہ کہ میں اچھے کام کروں گا اور اچھا انسان بن کر میں تمہارے پاس پھر آؤں گا، لیکن میرے دوستو
جب دنیاوی یہ جو آنکھ ہے بند ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کے لیے یہ بند ہو جاتی ہے، پھر اخروی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے تو پچھتاوے کے سوا اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو میں نے عرض کیا حساب و کتاب، کچھ لوگ اس دنیا کو اپنا دین سمجھ بیٹھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بھول گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا آ کر کہ رب کا یہ پیغام ہے، اس پیغام کو بھول گئے۔ ان کے لیے وہاں پر بہت دشواری ہے۔ اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ یہاں سے اگر کوئی شخص لندن جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، وہاں پر اگر جا کر وہ محنت نہیں کرتا اور وہ سوتا رہتا ہے، کام کم کرتا ہے، اس کے لیے وہاں بھی تکلیف ہوگی۔ جب وہ واپس آئے گا تو وہ در بدر پھرے گا، اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوگی۔ جو وہاں پردیس میں چلا گیا، اس نے جا کر وہاں کام کیا، مشقت کی، محنت کی، اپنی جان کو دکھ دیا، جب وہ واپس آئے گا تو وہ آسائش میں ہوگا، اس کو ہر طرح کی آسائش مل سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ تو دوستان محترم، جو باہر جاتا ہے وہ پیسہ کما کر لے کر آتا ہے۔ اس پردیس کے اندر پیسہ نہیں، اس پردیس کے اندر ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے۔ ہم جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھول دے گا اور آخرت میں اور قبر میں ہمیں آسائش دے گا۔ جو لوگ، میں ایک آپ کو آگے بھی میں نے بات بتائی تھی کہ جو لوگ جنت کی طلب کرتے ہیں وہ پاگل ہیں۔ جنت کی طلب نہیں کرنی چاہیے، جنت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، محبوب دنیا کا محبوب نہیں، وہ محبوب جو اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ نے کمال کر دی ہے کہ بندے سے کہا کہ اے میرے بندے، دیکھو یار میرا بھی محبوب وہی ہے، میں تمہیں اپنا محبوب دے رہا ہوں، تمہارا بھی وہی محبوب ہے۔ دنیا میں کوئی اپنا محبوب دیتا ہے کسی کو؟ کیوں بھی دیتا ہے؟ نہیں نہ دیتا۔ لیکن رب تعالیٰ نے کمال نہیں کر دی کہ اس نے محبوب ہی عطا کر دیا کہ جاؤ میرا بھی وہی محبوب ہے، تمہارا بھی وہی محبوب ہے۔ تو اگر وہ جو محبوب ہے اس کو آپ یاد کریں گے، رب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جب اس کو یاد کرو گے تو یہ سمجھ لو کہ تم مجھے یاد کر رہے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر کیا کہا کہ جو میرے محبوب کو چاہتا ہے، جو میرے محبوب سے جڑ گیا، جب تم اس کو یاد کرو گے، اس کی باتیں کرو گے تو تم سمجھو کہ مجھے یاد کر رہے ہو، وہ عبادت میں لکھا جائے گا۔ تو دوستان محترم، بات دیس اور پردیس کی ہو رہی تھی۔ جو بندہ وہاں سے پیسے کما کے لائے گا وہ آسائش میں رہے گا۔ اسی طرح جو شخص اس دنیا سے نیکی کا انبار لے کر جائے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر جائے گا، چاہت لے کر جائے گا، عشق لے کر جائے گا، اس کے لیے تمام راہیں کھلی ہوئی ہوں گی۔ لیکن عشق خالص ہو، آج کل کا عشق نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں لیکن عمل بالکل نہیں، ایسا عشق رب کو نہیں چاہیے۔ تو دوستان محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قانون کی کتاب، یہ پاکستانی قانون نہیں، اللہ کے قانون کی کتاب کیا ہے؟ قرآن حکیم۔ اس میں اور جتنے بھی قاصدین آئے، ان میں قاصدین کون ہیں؟ جتنے بھی انبیاء، نبی، رسول علیہ الصلاۃ والسلام آئے، ان سب کی تشریحات میں انسان کو بار بار اس کا آبائی وطن، کون سا آبائی وطن؟ آخرت کا، وہ یاد کرایا گیا ہے۔ عالم آخرت اور وہاں کی دونوں منزلیں جنت اور جہنم یاد دلائی گئی ہے۔ بار بار اس کی توجہ اس جانب موڑی ہے، اسے دعوت فکر و عمل دیا ہے، بلکہ اس
دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تصور آخرت کو بنیادی عقیدہ کی حیثیت عطا کر دی تاکہ انسان اس پردیس کو اپنا دیس نہ سمجھ بیٹھے اور اس کی بھول بھلیوں میں الجھ کر اپنے حقیقی دیس کو نہ بھلا بیٹھے، اس طرح اس کی زندگی تباہ و برباد نہ ہو جائے، بلکہ وہ اس دنیا میں ہر عمل اس یقین اور خوف کے ساتھ کرے کہ مجھے عالم آخرت کی طرف جانا ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جب بندہ پیش ہوتا ہے اس کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا بھی ہوگا۔ میں کیا منہ دکھاؤں گا اپنے محبوب کو کہ میں کیا کر کے آیا ہوں؟ تو میرے دوستو، وہ جو حساب کتاب ہے اس کی بنیاد پر وہاں کی اصل اور حقیقی زندگی وہ آئے گی اگر آپ کے عمل اچھے ہوں گے، آپ مصیبتوں سے دور ہو جائیں گے، اور اگر آپ کے اچھے عمل نہ ہوں گے تو آپ مصیبتوں میں کیا جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز اور نت نئے اسلوب کے ساتھ قرآن کریم میں تصور آخرت کی طرف انسان کے ذہن کو منتقل کیا اور دنیا کی بے ثباتی کو واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ دنیا اور آخرت کے تقابل میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو دنیا ہے، یہ تم جو دیکھ رہے ہو، جسے تم اپنا آبائی وطن سمجھ بیٹھے ہو، یہ صرف کھیل تماشے کا گھر ہے۔ آخرت کا گھر ہی متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار۔ دنیا کی یہ زندگی چند روزہ سامان ہے اور آخرت برقرار رہنے والا گھر ہے۔ پھر فرمایا سورۃ الانفال میں، تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ۔ تم دنیا کے ساز و سامان کے طلبگار ہو جبکہ اللہ تم سے آخرت کا طلبگار ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آخرت کا طلبگار رہو، تم آخرت کی بات کرو، تمہارے دل میں آخرت کا خوف ہو تاکہ تم اچھے اعمال کر سکو۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورۃ الاسراء کی آیت 18 اور 19 میں دنیاوی زندگی کے طلبگار اور آخروی زندگی کے طلبگار کا انجام بیان کر کے ترغیب دلائی۔ فرمایا، جو انسان حالیہ دنیا کا طلبگار ہوگا، حالیہ دنیا، یہ جو پردیس ہے جس کو ہم دیس کہتے ہیں، جس کو ہم دنیا، میں نے اکثر ہر بیان میں کہتا ہوں کہ دنیا کا نام کیا ہے؟ عربی میں دنیا کا معنی ہے گھٹیا۔ تو یہ گھٹیا ہے، اس گھٹیا کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں جس شخص کے لیے میں جتنا چاہتا ہوں، اگر وہ دنیا طلب کرتا ہے، میں جتنا وہ چاہتا ہے میں اتنا ہی اس کو دے دیتا ہوں، میں اسے عطا کر دیتا ہوں، اور پھر آخرت میں نے اس کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ رب کی یہ شان ہے۔ رب کہتے ہیں تم جو مانگو گے میں دوں گا۔ اگر تم آخرت مانگتے ہو تو میں آخرت دوں گا، اگر تم دنیا مانگتے ہو میں تمہیں دنیا دوں گا۔ جس طرح کے کافر لوگ ہیں ان کو رب نے دنیا دی ہوئی ہے، اس طرح انسان جو مسلمان ہیں، مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو خدا کو بھول گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آسائش ضرور دیتا ہے، لیکن جب آخرت ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے ان میں۔ اور جو شخص آخرت کا طلبگار رہتا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، ایمان بھی لاتا ہے اور ان اعمال پر توجہ دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو قبول ہو جاتی ہے۔ اب بہت سے لوگ ہیں نماز بھی پڑھتے، قرآن بھی پڑھتے، لیکن
قبول ہونا نہ ہونا کسی کو کوئی پتہ نہیں. جیسے میں نے یہ جمعہ پڑھایا، ہم نے پڑھایا، تسبیحات کی، دعا مانگی، صلاۃ و سلام پڑھا، لیکن کوئی بندہ بھی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ قبول ہو گیا ہے یا نہیں. ہمارا کام ہے رب کا حکم ماننا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب دلائی، ہمیں یہ بتایا. تو دوستان محترم، ایک شخص میرے پاس آیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو نیکیاں ہوں گی تو بات بنے گی. بات ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس نیت سے نیکیاں کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے تو جنت نہیں ملے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جو میں نیکی کر رہا ہوں وہ قبول ہے یا نہیں ہے. میں جو نماز پڑھ رہا ہوں رب کو قبول ہے یا نہیں ہے. میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں وہ رب کو قبول ہے یا نہیں ہے. یا میں کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے دل میں کچھ کھوٹ ہو اور وہ نیکی میری ضائع ہو جائے. تو نیکیوں سے جنت نہیں ملے گی. اگر جنت حاصل کرنی ہے میرے دوستوں، نقطہ ایک چھوٹا سا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرے کہ اے اللہ، جب میں قبر میں جاؤں، آخرت میں جاؤں، مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو جائے، میں کہہ دوں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خدا کی قسم جنت اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. لوگ پاگل ہیں جو جنت کی طلب کرتے ہیں. جنت کی طلب نہیں کرنی چاہیے. اگر طلب کرنی ہے تو پہچان کی طلب کرو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے پہچان نصیب ہو جائے. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو شخص آخرت کا طلبگار رہتا ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، ایمان بھی لے کے آتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے میں اپنے خزانے سے مدد بھی کرتا ہوں اور ان کے لیے راہیں بھی کھول دیتا ہوں، اور ان کے لیے انشاءاللہ جنت بھی ضرور ملے گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ اس طرح گزاری ہے کہ اس دیس کو پردیس سمجھا، ایسے سمجھا اپنے آپ کو کہ میں ایک مسافر ہوں، میں نے یہاں رہ کر تھوڑی دیر چلے جانا ہے. جیسا کہ ایک بس پہ آپ جا رہے ہیں، وہ بس تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے کہیں، پھر وہ چلے جاتی ہے. یا آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں دوسرے شہر، چند دن رہتے ہیں پھر آپ آ جاتے ہیں. اسی طرح یہ دنیا ہے، یہ جو پردیس ہے یہ بھی ایک مسافر خانہ ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر خانے کو مسافر خانہ سمجھا اور اپنے آپ کو مسافر سمجھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو رہے ہیں. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان آپ پر. جو کیسر و کسریٰ کے بادشاہ ہیں وہ شاہی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، اور آپ کائنات کے شہنشاہ ہیں اور آپ تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو پتہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ما تراضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ. کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقال عمر ولا قال فإنه كذلك. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، ہمارے لیے آخرت ہی اچھی ہونی چاہیے. تو جو لوگ آخرت سے غافل نہیں، ان کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی فکریں، کیا لفظ بول رہا، فکر نہیں، فکریں، ہر وقت جو فکر میں رہتا ہے. جو لوگ آخرت سے غافل نہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کے دل کو یکسوئی عطا فرماتا ہوں، میں اس کے دل کو غنی بنا دیتا ہوں، اور جب دنیا اس کے پاس جائے گی تو ذلیل و خوار ہو کر جائے گی. دنیا اس کے پاس جائے گی تو ذلیل ہو جائے گی. اللہ کی اس بندے سے محبت دیکھیں، جس دل میں وہ ذات بستی ہے دنیا وہاں ذلیل ہوتی ہے. اس کے برعکس جس کی کوششیں اور نیت
دنیا کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو منتشر کر دیتے ہیں، اس کی آنکھوں میں غربت رکھ دیتے ہیں اور اسے دنیا ہی ملتی چلی جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ غافل کی نہ اس دنیا میں جگہ ہے نہ آخرت میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اقیس الناس و احزم الناس، سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ وہ شخص بہتر ہے جو موت کو یاد کرتا ہے، وہ عقل مند ہے، اور سب سے زیادہ وہ عقل مند ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے۔ اب میرے دوستو اس معاشرے کو دیکھ لیں، یہاں سب سے زیادہ عقل مند اس کو گنا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے۔ یہ میرے تجربات میں بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دولت مند ہے، اس کے منہ سے رال بھی گر رہی ہے، وہ گالیاں بھی نکال رہے ہیں نوکروں کو، دوسروں کو، وہ پتہ لوگ کیا کہیں گے، میاں صاحب خدا کی قسم بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ اور وہی شخص بندہ وہی ہے، عقل مند بھی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ محفل میں کہتا ہے یار میرے دوستوں بات یار ایسے نہیں ایسے، انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، آپ کی ضرورت نہیں ہے بولنے کی۔ تو دوستان محترم، جہاں پیسے سے پرکھا جاتا ہے، یہاں عقل مندی پیسے سے دیکھی جاتی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عقل مند وہ ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے، عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے۔ دوستان محترم، جو دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت کے وہی لوگ مستحق ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اس ساری گفتگو سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آخرت سے غفلت اور دنیا سے لگاؤ تباہی کا راستہ ہے، مگر آج جو اس کی بات کرتا ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ کسی سے بات کرو نا، کسی سے کہو گے یار آپ نماز پڑھا کرو گا، یار ہماری شفاعت ہو جانی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم نہیں پڑھیں گے نماز۔ اور میرے دوستو، اگر ایسی بات ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہ پڑھتے۔ آپ نے نماز پڑھ کر دکھائی ہے، ہمیں نماز پڑھ کر دکھائی ہے۔ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو دوستان محترم، لوگ بھول رہے ہیں شفاعت اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کے لیے ہے۔ دنیا میں ایسی محبت کی ویلیو ہے، مجھے یہ بتا دیں، جو محبوب کا کہا نہ مانے۔ اگر آپ ایک مسلک پر بیٹھے ہیں، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، وہ کسی اور کی سفارش کبھی بھی نہیں کرے گا، وہ تب کرے گا اگر وہ میرے سے محبت کرتا ہوگا، پھر وہ کہے گا یار اس کا بھی تھوڑا سا حضور کام کر دو۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تب ہی سفارش کریں گے جب آپ نیک عمل کریں گے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ تو شہنشاہ کائنات ہے، تمام محبتوں کا مرکز و محور ہے۔ جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتے تو کیا ہم ایمان والے بھی رہیں گے؟ نہیں، ہم ایمان والے نہیں رہیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب سے میری امت یہ کہہ کر دعا کرتے رہے، یا اللہ یا رب امتی، یا رب امتی۔ اور امتی کیا کرتے ہیں؟ امتی تو کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ یا اللہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرما۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں کار دے دے، یا اللہ ہمیں پیسہ دے دے، وہ یہ دعائیں کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جو محبوب کے در سے جڑ جائے، محبوب دنیا کا محبوب نہ سمجھنا، نہ 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 نہ، رب کا جو محبوب ہے، جو رب کے حبیب ہے، جو رب کے رسول ہے، ان کے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں وہ صرف حکم کی پیروی کرتے ہیں، وہ سوچتے نہیں۔ وہ کیونکہ یہ بیان ہی بہت لمبا ہو جائے گا اگر میں اس پر روشنی ڈالوں کہ وہ سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔